إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. کل ہم نے جنتیوں کی دو علامتوں کے بارے میں بتایا تھا، ایک متقی ہونا اور ایک اواب ہونا، توبہ کرنے والا، یہ بہت زیادہ توبہ کرتا ہو، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو، کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو. تیسری صفت ہے اہل جنت کی حفیظ، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ واجبات رکھے ہیں، کچھ بندوں کے حقوق رکھے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں، کچھ معاشرے کی ذمہ داریاں رکھی ہیں. ایک بندہ حفیظ ان تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں تو فرض ادا کرنے میں یہ کوتاہی نہیں کرتا، جو فرائض ہیں بر وقت ادا کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض تو نہیں کی ہیں اللہ نے، لیکن اللہ نے انہیں پسند کیا کہ بندہ کرے، رضاکارانہ کرے. اس میں جب بندے کو دیکھتا ہے وہ سرگرمی سے لگا ہوا ہے اپنی خوشی سے، بغیر اس کے کہ اللہ نے فرض کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی اور انتہا نہیں رہتی، اور زیادہ اسے خوشی ہوتی. اسی طرح پھر انسان کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقربا کے حقوق ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں سنبھالتا ہے. بیٹا جوان ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک خاتون لاتے ہیں. وہ اس ارادے سے آتی ہے کہ نیا گھر بسائے گی، نئی ذمہ داریاں پوری کرے گی، شوہر کا حق ادا کرے گی، رشتہ داروں کا حق ادا کرے گی، ماں باپ کا حق ادا کرے گی، سسرال کا حق ادا کرے گی، نئے رشتہ داروں کو نبھائے گی. یہ سب کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ فرائض تو نہیں ہوتے لیکن تطوعاً ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا جو خطبہ پڑھتے تھے، اس خطبے میں ایک آیت ہے. عام طور پر وہ خطبہ پڑھا ہے نکاح میں آپ نے، اس میں ایک آیت ہے، اور ہمارے مقررین بھی اور ہمارے خطبہ بھی وہ خطبہ پڑھتے ہیں. اس میں ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم لین دین کرتے ہو، تساؤل کرتے ہو. پوری سوسائٹی، پوری انسانی معاشرت تساؤل پر قائم ہے. ایک مانگتا ہے ایک دیتا ہے، ایک مانگتا ہے ایک دیتا ہے. سارا معاشرہ اسی پر قائم ہے. ایک خاندان نے لڑکی مانگی، دوسرے خاندان نے لڑکا مانگا، یہ رشتہ بن رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس اللہ کا نام لے کر تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، اس نام کی شرم زندگی کے ہر موقع پر رکھو. ایسا نہ ہو کہ اپنا کام چلانے کے لیے اللہ کا نام لے رہے ہو پھر بھول جاؤ کہ کیا کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، رحم کے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو. سوال یہ ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، یہاں رحم کے رشتوں کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بہو آ رہی ہے اس گھر میں،
اس کے ماں باپ اب تھے ایک، لیکن اب دوسرے گھر میں آ رہی تو یہ اس کے نئے ماں باپ ملیں گے اسے، اور اگر اپنے شوہر سے ایسے لگاؤ ہے وہ چاہتی ہے کہ جنت ملے تو وہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے. یہ نہ تلاش کرے کہ کہاں فرض لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فرض ہے. تطوعاً یہ کرے، اس لیے کہ اگر اسے شوہر سے لگاؤ ہے تو شوہر کی جنت اس کے ماں کے قدموں میں ہے. ماں اگر ناراض ہو گئی تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک اسی طرح وہ عورت جو آئی ہے ایک نئے گھر سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ظاہر ہے اس کے ماں باپ تو اپنے وہ ہیں، ان کی خدمت کرے گی، ضرورتوں میں جائے گی، بیماری میں جائے گی. اس شوہر کے اندر یہ سکت ہونی چاہیے، یہ ظرف ہونا چاہیے کہ یہ حق ادا کرے اس کے ماں باپ کا بھی. اس لیے کہ ایسے اگر بیوی سے لگاؤ ہے تو اس بیوی کی جنت تو اس کے ماں باپ کے قدموں میں ہے، اس کے ماں باپ کے قدموں میں نہیں ہے. تو جب تک وہ راضی نہیں رہیں گے، جب تک یہ بیوی جنت والی تو نہیں ہو سکتی. تو یہ جتنے حقوق ہیں انسانوں پر، آپ سوچیں، ان کی حفاظت کرتا ہے جو مومن، اسے کہتے ہیں مومن، جنتی، وہ جنتی ہوتا ہے. فرائض بھی ہیں، تطوعات بھی ہیں، اور ربط رکھنا بھی ہے، معاشرے کے حقوق بھی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو جسم آپ کو ملا ہے اس کا بھی کچھ حق ہے، اس کے حقوق بھی پورے کریں، اس کو تندرست رکھنے کی کوشش کریں. اس کو تندرست رکھنے کی شکل یہ ہے کہ آپ اتنی خوراک اسے دیں جتنی آسانی سے ہضم کر سکیں. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ٹھوس ٹھوس کے بھر لوں، یہ ہضم کر سکے نہ کر سکے، ظاہر اس جسم کے ساتھ زیادتی ہے. اسے جو آرام پہنچانا ہے وہ آرام پہنچانا بھی ضروری ہے. آپ کو جو صلاحیتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، بڑھانا، اضافہ کرنا، اس میں یہ حفاظت کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. دھیرے دھیرے اگر وہ کوشش کرے، اسے بڑھانے کی کوشش کرے تو بڑھ جائیں گے، نہیں کرے گا نہیں ہوگی. نعمتیں اتنی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے. کسی سے پوچھیں کہ سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس کیا ہے تو کیا بتائے گا؟ اپنے اپنے پسند کے مطابق بتائے گا. لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان ہے نا؟ یہ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو اس کی حفاظت کرنا، وہ عمل نہ کرنا جس سے ایمان پہ خطرہ لگے یا ایمان میں کھوٹ آئے، وہ کام نہ کرنا، وہ کام کرنا جس سے ایمان محفوظ رہے. اس سے پہلے توبہ گزری ہے. بندہ جنتی بندہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد توبہ کی حفاظت بھی کرنا ہوتی ہے. وہ توبہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. انسان کو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت دی ہے اولاد. اس اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اچھے اخلاق سکھانا ہے، اچھے ادب سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، اسلام پر اٹھانا ہے، اسلامی اخلاق اس میں پیدا کرنا ہے. یہ سب ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو حفیظ وہ بندہ ہے جو ان تمام ذمہ داریوں کو، وہ معاشی ہوں، پاک رزق پہنچے بچوں کو، ناپاک نہ پہنچے. اگر چاہتے ہیں اگر آپ کہ بندے ہمارے، بیٹے ہمارے، بیٹیاں ہماری اخلاقی ایمانی اخلاق پر اٹھیں تو ان کو پاک رزق کھلائیں، حلال رزق کھلائیں. یہ ذمہ داری حفاظت کریں. ناپاک رزق سے بچانے کی کوشش کریں، حفاظت کریں ان کی. حرام رزق سے بچانے کی کوشش کریں. اور کوئی عمل صالح ممکن ہی نہیں ہے اگر روزی حلال نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ ایک بندہ حج کو جاتا ہے
حج کو، پیدل جاتا ہے گھر سے، اس کے بال اٹے ہوئے ہیں خاک میں، کپڑے خاک میں اٹے ہوئے ہیں، اور وہ ملتزم کے پردے کو پکڑ کے چیخ چیخ کر اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا کی مقبولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جس زبان سے دعا کر رہا ہے وہ تو ناپاک حلال ناپاک روزی سے پلی بڑی ہے، جو خون دوڑ رہا ہے اس کے جسم میں وہ ناپاک کمائی کا ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ناپاک کمائی کے ہیں، حرام کمائی کے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، تو اس کی دعا کیسے سنی جا سکتی ہے؟ تو بندہ حفیظ وہ ہے جو اپنی روزی کو بھی پاک صاف رکھے، حلال روزی ہو اس کی، اولاد کی بھی فکر کرے، جو بیوی گھر میں لایا ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اس کا بھی حق ادا کرے، معاشرے کا بھی حق ادا کرے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے، پوری زندگی پر یہ حفاظت حاوی ہے۔ اور رات کو سوتے وقت اپنے آپ سے دن بھر کا احتساب کرے، حساب لے اپنے آپ سے۔ جب رات ہو سونے جا رہا ہے تو وہ ہو اور اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، وہ حساب لگائے، سوچے کہ میں نے دن کیسا گزارا، کیا کیا، اللہ کے لیے کتنا وقت گزارا، اپنے لیے کتنا وقت گزارا، اپنی خواہشات کتنی پوری کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی کی میں نے، بندوں کے کتنے کام آیا اور بندوں سے اپنی غرض کتنی پوری کرائی، یہ سب سوچے، احتساب کرے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ رات کو احتساب کرتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ اے اللہ اب تو ہے اور میں ہوں، سچی بات یہ ہے کہ میں تو تیرا حق نہیں ادا کر سکا، مگر اس کے باوجود تو نے دن بھر صحت مجھے دی، حلال روزی تو نے دی، طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو دی، اچھی اولاد دی، بڑا گھر دیا، پرسکون ماحول دیا، اے اللہ میں تو تیرا حق نہیں ادا کر سکا۔ اور پھر وہ یہ سوچے تنہائی میں کہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی یہ ہے کہ مجھے انسان بنایا، کوئی جانور کیڑا پرندہ نہیں بنایا۔ اور پھر ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، تنہائی میں اس طرح اللہ کو اس نے یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک پڑے اللہ کی محبت میں۔ تو ایسا بندہ کل حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا، اس بندے کو عرش کا سایہ حاصل ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو اس حفیظ پر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ، یہ پوری زندگی پر یہ حفاظت حاوی ہے۔ اور جو محتسب نہیں ہے، اپنا حفاظت نہیں کر سکتا اپنی چیزوں کی، ظاہر ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن وہی ہوگا جو اپنے تمام نعمتوں کی، تمام فرائض کی، تمام ذمہ داریوں کی، ہر چیز کی حفاظت کر سکے۔ حد یہ ہے کہ آپ نے ایک جاب قبول کی ہے، سرکاری محکمے میں جا رہے ہیں، جاب قبول کی ہے، وعدہ یہ کیا ہے کہ 8 گھنٹے کام کروں گا، کیا ہے نا؟ ذمہ داری کیا آئی آپ پر کہ 8 گھنٹے آپ اس کا کام کریں جس سے تنخواہ لے رہے ہیں، جس کی جاب کر رہے ہیں۔ آپ نے 6 گھنٹے تو کام کیا دل لگا کر، 2 گھنٹے میں گڑبڑ کی، ظاہر ہے کہ حفاظت تو نہیں کی آپ نے، حفیظ تو نہیں بنے۔ حفیظ یہ ہے کہ جس سے جو ذمہ داری سپرد کی ہے، جس سے جو ذمہ داری لی ہے، جو اپنے سپرد کیا ہے، اسے اس کا حق ادا کریں، اسے پورا کریں۔ حد یہ ہے کہ قرآن پڑھانے والا، ایک حفظ کرانے والا، قرآن پڑھانے والا ایک مدرس ہے،
وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے یا 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، ذمہ داری اس کی یہ ہے، لیکن 6 گھنٹے کا حق نہیں ادا کرتا تو اس کی روزی حلال نہیں. یہاں بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کی پوری حفاظت کرنی ہے. جو ذمہ داری اپنے سر لی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اس طرح جتنا سوچتے جائیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ حفیظ جو ہے پوری زندگی پر حاوی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ابواب کا لفظ آیا ہے نا، توبہ کرنے والا، اس توبہ کی حفاظت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. یہ توبہ ٹوٹ نہ جائے، غلط نہ ہو جائے، اللہ سے عہد پورا نہ مکمل نہ رہ جائے، یہ بھی پورا کرنا ہے. کتنی ہوئی؟ تین باتیں ہو گئی نا. چوتھی بات ہے من خشی الرحمن. خشیت کہتے ہیں خوف کو، اور خوف بھی آتا ہے اس معنی میں، وَآمَنَهُم مِّن خوف، خوف بھی لفظ آیا عربی میں. خوف کے معنی بھی ڈر کے ہیں اور خشیت کے معنی بھی ڈر کے ہیں. یہاں ڈر کے لیے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے، ڈر ہوتا ہے نا کسی کا تو بھائی ڈر اس لیے ہوتا ہے، سانپ کا ڈر ہوتا ہے کہ کاٹ لے گا تو زندگی چلی جائے گی. اللہ کا ڈر ایک یہ ہے کہ اگر میں نے اس کے احکام پورے نہیں کیے تو جہنم میں بھیج دے گا، یہ ڈر ہے. لیکن ایک ڈر اور ہوتا ہے، اس ڈر میں سزا کا خوف، تکلیف پہنچانے کا خوف، پریشان کرنے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جس سے ڈر رہا ہے اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا منصب، اس کی حیثیت، اس کی خوشنودی یہ پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میری تو دنیا بگڑ جائے گی، میری آخرت بگڑ جائے گی. مثال کے طور پر کسی کی ماں بہت ضعیف ہو گئی ہیں، اتنی ضعیف ہیں کہ کروٹ بھی لے نہیں سکتی ہیں. اب یہ بیٹا اس سے کہتا ہے جا کر کہ اماں جان امریکہ سے میرے لیے ایک ملازمت آئی ہے، بہت اچھی تنخواہ بھی مل رہی ہے، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. ماں کہتی ہے لیٹے لیٹے، جو کروٹ نہیں بدل سکتی، کہ تو مجھے چھوڑ کے جائے گا اس حال میں؟ ہرگز نہیں جائے گا. اور وہ 2 آنسو بہا کر کہتا اماں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں رہوں گا. یہاں ڈر کا ہے. ظاہر ماں سزا تو دے نہیں سکتی، مار تو سکتی نہیں، وہ تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتی. یہاں ڈر یہ ہے کہ یہ اس کا مقام اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے قدموں میں میری جنت ہے، اگر یہ ناراض ہو گئی تو میری جنت گئی. تو یہ خوف جو ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. یہ سزا کا خوف نہیں ہے، یہ اس کی عظمت کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اس کی حیثیت کا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے یہاں الفاظ یہ نہیں ہیں من خشی القہار جبار، یہ نہیں ہے. من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، دن رات نوازنے والا ہے، دن رات پر آرام دینے والا ہے، دن رات نعمتیں دینے والا ہے، جو شخص اس سے ڈرے. اگر وہ خوف ہوتا نا ڈر سزا والا تو قہار جبار آتا. قہار جبار نہیں، رحمان ہے. ایک بات اور ہے اس میں لفظوں میں قرآن کے، بالغیب، خدا کو نہ دیکھا ہے نہ محسوس کیا ہے، غیب میں ہے، وقت کی حکومت کی جیل سامنے ہے، یہاں کی سزا بھی سامنے ہے، اسے چھوڑ کر وہ خدا کو اپناتا ہے، اس کی اطاعت کے بجائے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ غیب میں بھی ہے اور رحمان بھی ہے، نوازتا بھی رہا ہے وہ. تو اس خدا کا خوف جس بندے کے دل میں ہو اور وہ بھی اس کی رضامندی کا ڈر ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، تو ایسا بندہ مومن جنتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بہت باریک سا فرق ہے. اگر خوف ہو
سزا کا تو اس کے لیے خوف آئے گا، اور اگر ناراض نہ ہونے کا خوف ہو، سزا کا خوف نہیں، ناراض نہ ہو تو خشیت کا لفظ آئے گا۔ امام راضی نے یہ فرق لکھا ہے کہ خشیت میں اور خوف میں یہ فرق ہے۔ اور پھر یہ کہ رحمان کو پیش نظر رکھیے کہ ہم نے خدا کو دیکھا بھی نہیں، محسوس بھی نہیں کیا، لیکن بغیر دیکھے اس کا خوف اتنا ہے کہ ایک قدم ادھر ادھر نہیں ڈالتے، دن بھر بھوکے رہتے ہیں، دن بھر پانی نہیں پیتے، پیاس کتنا بھی ستائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایک گھونٹ نہیں پیتے، اس لیے کہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وجاء بقلب منیب، اور یہ پانچویں خوبی ہے، قلب منیب، اور ایک عبد منیب کا لفظ آیا اس میں۔ عبد منیب اس سے پہلے آیا ہے، میرے خیال میں آیت نمبر 8 ہوگی شاید، نہیں ہاں 8 نمبر، آیت نمبر 8 ہے، یاد رہ گیا، تعجب ہے آج کی اس عمر میں یاد رہ جائے بہت نا۔ تو 8 نمبر آیت میں عبد منیب آیا ہے، یہاں قلب منیب آیا ہے۔ قلب منیب کہتے ہیں اس دل کو جس کی سوئی اللہ کی طرف ہو، جس کا رخ اللہ کی طرف ہو، اللہ سے جس کی لو لگی ہوئی ہو، کبھی اللہ کو بھولتا نہ ہو، بہت ڈسٹرب ہو، بہت آزمائشیں آئیں، بہت مصیبتیں آئیں اس پر، مگر وہ اللہ کو نہیں بھولتا، کبھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، کبھی یہ نہیں کہتا وہ کہ اے پروردگار تو نے کتنی بیماری میں ڈال دیا، کتنی مصیبتوں میں ڈال دیا، کن کے آزمائشوں میں ڈال دیا، جی نہیں، اے اللہ تیری طرف سے جو آیا ہے صحیح ہے، حق ہے۔ بعض مفسرین نے اسے تشبیہ دی ہے مثلا قطب نما سے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ قطب نما کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کمپس، کمپس سے تشبیہ دی ہے۔ کمپس کو آپ ہلائیں نا تو اس کی سوئی ادھر ادھر ہو جائے گی، خوب ڈسٹرب کریں اسے گھنٹے بھر، پھر رکھ دیں، پھر وہ قطب کی طرف سوئی ہوگی اس کی، کہیں اور نہیں ہوگی۔ یہ بندہ مومن بھی کیسی آزمائشوں میں ہو، کیسی تکلیفوں میں ہو، کیسی پریشانیاں میں ہو، کسی ملک میں بھی رہتا ہو، وہاں کوئی بھی نظام ہو، کیسے بھی پریشانیاں سامنے آئیں، یہ اللہ کو نہیں بھولتا، اس کا رخ اس کی سوئی اللہ کی طرف رہتی، سب اللہ کی طرف سے اللہ پورا کرے گا، سب اللہ ٹھیک کرے گا، جو اللہ نے کیا ٹھیک کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو آیا بالکل صحیح آیا۔ تو یہ 5 علامتیں جن بندوں میں پائی جائیں وہ بندے جنتی بندے ہیں۔ البتہ ان 5 علامتوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان 5 علامتوں کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کل ایک بات بتائی تھی آپ کو، ذہن میں آپ کے رہ گئی ہو شاید، کہ اگر ان کو منطبق کریں تو بات اتنی نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ گنتی گنا دی ہے، بلکہ ایک معاشرہ ہے سامنے، ایک سوسائٹی ہے مدینے میں، مکے میں، صحابہ کرام کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سر کی آنکھیں کھول کے دیکھو، ان 5 علامتوں کے زندہ پیکر موجود ہیں تمہارے سامنے، صحابہ اور صحابیات ہیں، اور قیامت تک ان کو پیش نظر رکھو، سامنے رکھو، ان کو دیکھ کر کردار بناؤ، نمبر 1۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حمد کرو، تسبیح کرو، صبر کرو، 3 باتیں یاد رکھیے گا، صبر، حمد، تسبیح۔ حمد و تسبیح سے تو مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں، قبل طلوع الشمس فجر کی نماز ہے، قبل الغروب ظہر اور عصر کی نماز ہے، ومن اللیل فسبحہ ادبار السجود، اور رات میں مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ ان نمازوں کا لحاظ رکھو اور
حمد اور سجدے کرو اور تسبیح پڑھو. تو قرآن میں کہیں سجدے کا لفظ آتا ہے، کہیں تسبیح کا لفظ آتا ہے، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ کا لفظ آتا ہے. مراد اس سے نماز ہوتی ہے. تو یہ صفات پیدا ہوتی ہیں نماز سے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. اور نماز سے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب نماز آدمی صرف خشوع خضوع سے نہیں، تفقع سے پڑھے، سوچ سمجھ کے پڑھے، سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھے. عقل کی اور سوجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہے، اور اسی پر سارا دار و مدار ہے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ چند آیتوں کے بعد ہے. یہ پھر بتائیں گے اسے وہاں جب پہنچیں گے. جب یہ 5 علامتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو کہا بیچ میں کوئی بات اللہ نے نہیں کہی. 5 باتیں ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں. گویا جنت سامنے رکھی ہوئی ہے، سامنے موجود ہے، داخلہ ہونا ہی ہے، بس اتنا فاصلہ ہے. بسلام، سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کہ معنی ایک تو یہ ہے کہ اب یہاں سلامتی ہے تمہاری. ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب تم داخل ہو گئے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، بہت خوشگوار ہو تم، بہت حسین ہو، اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہیں، سلامتی ہو تم پر. پیغمبر ملیں گے، وہ کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم. الا قیلا سلاما سلاما، کوئی غلط بات نہیں سنو گے، ہر ایک سلام بھیجے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ وہ سلام بھیجے گا. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا سلام آئے گا ہر جنتی کے لیے. اور اللہ کا سلام آ جائے، اللہ یہ کہے میرے بندے سلامتی سے رہے، تو سلامت رہے، تیرا ایمان سلامت رہے، تو سلامت رہے. اس کے بعد رہ کیا گیا؟ ذالک یوم الخلود. اور یہ دن اب جنت میں یہ دائمی زندگی ہے تمہاری، رحمت کی زندگی، آرام کی زندگی، سکون کی زندگی، اللہ کی رضا کی زندگی، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آگے کی جو آیت ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ اس سے زیادہ بھی کچھ دوں گا میں، وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.